وآلہ الطیبین الطاہرین الراشدین المعصومین الحمد للہ الذی نور قلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات سامعین گرامی قدر اصول کافی کی پہلی جلد کی ابتدائی کلمات امیر المومنین سے میں ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں نبی اللہ 3 چیزیں لے کر آیا ہوں، ان میں سے ایک آپ رکھ لیں، باقی 2 کو حکم ہے کہ وہ میرے ساتھ واپس چلے جائیں۔ 3 چیزیں کون سی؟ عقل، ایمان اور حیا۔ جناب آدم علیہ السلام کے پاس اختیار تھا تینوں میں سے ایک رکھنے ہے، 2 باقی چلی جانی۔ عقل، ایمان اور حیا۔ عام انسان کوئی بھی فیصلہ کرتا تو یقیناً ایمان پر ہاتھ رکھتا، یہ دے دو۔ جناب آدم علیہ السلام نے امیر المومنین فرماتے ہیں عقل کو اختیار کیا، کہا مجھے عقل دے دے۔ ہوا کہ آج جناب جبریل نے حیا اور ایمان سے کہا چلو واپس۔ عرض کی فرمان رب ہے جہاں عقل رہے گی تم دونوں بھی وہیں رہو گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شاہ جی جہاں عقل ہے وہیں ایمان ہے، وہیں حیا ہے۔ یہ تو ہے عقل کی اپنی بات کی بنیاد کے لیے میں نے پیش کیا کہ جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے، وہیں ایمان ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے۔ شاہ جی قبلہ فقیر کا مطلب مجلس پڑھنا اور سننا نہیں ہوتا، مطلب اپنی اصلاح اور دوسروں کو محمد و آل محمد کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ دانا اور پڑھے لکھوں کو ایک کام عقل پڑھائے؟ یہ نہیں ممکن ہے، اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکوں۔ ہاں ایسا ضرور ہے آپ کے مولا کا فرمان آپ تک پہنچا تو سکتا ہوں، فیصلہ جس نے یہ سنا ہے وہ ذرا بتائے تو صحیح، جس نے فقیر سے پہلے سنا ہے، پہلی بار فقیر سے جس نے سن لیا اس نے سن لیا۔ بتائیے ذرا اپنے علم سے فیصلہ کر کے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیات کس بارے میں نازل ہوئی ہیں؟
اچھا جی، آپ ذرا فیصلہ فرمائیے، میں ایک ملمہ کے لیے صلوات ہاں اگر ساتھ رہے میرے تو انشاءاللہ زندگی کو ایک رخ دے دیا جائے گا. مولا امیر جو بابا ہے کس علم میں کہ سب سے زیادہ کس نازل ہے قرآن میں. سوال کرنا چاہتا بھی تھا لیکن نہیں چاہتا کہ کچھ سوال کروں اور جواب پائے. اچھا بتائی عرضی کر دیتا ہوں. اچھا جی، قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیات قیامت کے بارے میں نازل ہوئی. ایون کہ ہمارے عالم دین فرماتے ہیں 2270 کے قریب آیات قیامت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، سمجھنے والا قرآن کریم میں نازل ہونے والی سب سے زیادہ جس بارے میں نازل ہوں ان کا تذکرہ بھول جائے، اس چیز کو فراموش کر دے. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، اب بات شروع ہے فقیر کی. قرآن کریم سے سورہ آل عمران سے 190 آیت ہم نے تلاوت کی. یہ ترجمہ ہے میرے پاس احمد رضا خان بریلوی کا. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین و آسمان کی خلقت اور رات و دن کے باہم بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ترجمہ بتا رہا ہے. بابا جی پہلے عرض کی تھی فرمان پہنچا کر جناب آدم کے پاس عقل کو اختیار کیا، فرمایا ایمان بھی یہیں رہیں گے، حیا بھی یہیں رہیں گے. ابتدا تھی کہ عقل کا معیار کیا ہے، عقل کی اہمیت کیا ہے، عقل بیسیکلی چیز کیا ہے. عقل اتنی اہم اور اتنی قیمتی چیز ہے، یہ جہاں ہے وہی ایمان ہے. جہاں یہ نہیں بزرگوں وہاں ایمان بھی نہیں. وہاں میرے محترم سامعین حیا بھی نہیں. ہاں عقل. اب عقل والوں کی حالت اللہ بیان کر رہے ہیں قرآن کریم. کیا بیان کر رہے ہیں جی شاہ جی؟ عقل والوں کی حالت کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. دن اور رات کی تبدیلی میں، کائنات کی تخلیق میں، اس نظام ہستی کے چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا وہ نشانیاں عقل والوں کے لیے کرتی کیا ہے؟ اس نشانیوں سے عقل والے کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بابا جی عقل والا زمین و آسمان کے بننے میں، دن رات کے بدلنے میں، کائنات کے چلنے میں، نظام کائنات کے تبدیل ہونے میں، ہر وقت بدلتے رہنے میں، نظام چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. اچھا نشانیوں سے بابا جی وہ کرتے کیا ہے؟ نشانیوں پر غور، نشانیوں میں ان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہا جائے کہ پروردگارہ یہ بات کیا ہے؟ مختوم بابا جی دیکھنے کی بات ہے. پروردگار عقل والوں کے لیے زمین و آسمان کے بدلنے میں، بننے میں، دن رات کے بدلنے میں، ان پرندوں کے چہچہانے میں، ہوا کے چلنے میں، سورج میں، اندھیرے میں، روشنی میں نشانیاں. یہ بالک کیسے، وہ نشانیاں کیسے پاتے ہیں؟
وہ نشانیاں کیسے ڈھونڈ پاتے ہیں؟ اللہ بابا جی وہ ایسے ڈھونڈ پاتے ہیں کہ صاحبان عقل زمین و آسمان کے خلقت میں، دن رات کے بدلنے میں، کائنات کے چلنے میں، نظام تخلیق کے رواں دواں ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ، اور قرآن کریم کی ایک نہیں، قبلہ کاظم صاحب درجنوں جگہ پر قرآن کریم میں درجنوں جگہ پر مل جائے گا۔ اہل ایمان کو کہا گیا یہ عقل والے ہیں، یہ فکر والے ہیں، کفار کو کہا گیا یہ لا علم ہیں، بے عقل ہیں۔ اللہ، ایمان والا کرتا کیا ہے؟ ایمان والا دن اور رات کے بدلنے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ، غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر کے نتیجے میں اس پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بابا جی اگلی آیت ان ہونے والے اثرات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اچھا، دن اور رات کے بدلنے میں وہ فکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فکر کرتا ہے۔ فکر کرنا بابا جی کتنا اہم ہے۔ فکر کرنے کی کچھ اہمیت بھی ہے، کچھ عبادت بھی ہے۔ بابا جان میں صادق آل محمد کے فرمان سے اپنی بات کو پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک لمحہ کا فکر کرنا زید کی 1000 سال کی عبادت سے افضل۔ اللہ، فرمان ہے اللہ کا اس طرح کہ عقل مند کا غور و فکر کرنا ایک لمحہ کے لیے کئی ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ فرمان سید الشہداء ہے کہ ایک لمحہ کا فکر کرنا 40 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پہلا فرمان ہے کئی ماہ کی عبادت سے افضل ہے، فرمان صادق آل محمد۔ فرمان سید الشہداء کے 40 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اب فرمان امیر المومنین ہے کہ ایک لمحہ کا بھی غور و فکر کرنا، اللہ اکبر، معصوم فرماتے ہیں 70 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ بابا جی وہ ایک گل غور و فکر کرنا ہے، ایڈی وڈی چیز نکل آئی، اتنے تو کدی غور ہی نہیں ہویا۔ دن اور رات دے بدلن تے، اے کائنات دا نظام چلن تے، ایدے تے غور کرنا بھی کوئی عبادت ہے۔ بیسیکلی اج فقیر دے پہنچاؤن دا آہی مقصد دے تے آہی مجلس دے۔ اللہ کرے کہ فقیر دا دے وچ کوئی میں نہ آوے، ایمان والیاں تک ایمان دی گل پہنچ جائے۔ پہلا فرمان کئی ماہ کی عبادت سے افضل، دوسری ہستی کا فرمان 40 ماہ کی عبادت سے افضل، تیسری ہستی کا فرمان 70 ماہ کی عبادت سے افضل۔ یہ بھی اصول کافی کے حدیث ہے، فضل علم سے باب سے۔ سرکار دو عالم کی حدیث اب سنتے جائیے۔ مولا فرماتے ہیں ایک لمحہ کا غور و فکر کرنا 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جس کی ہر رات میں 1000 رکعت نماز نوافل ادا کی ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، شاہ گل کو پہنچی کہ ایک غور و فکر کرنا 1000 مہینیاں دی عبادت دے برابر ہے۔ تہاڈی میری کیتی ہوئی ہر رات دی 1000 رکعت دی نفلاں دا پتہ نہیں قبول ہونے کہ نہیں ہونے، زبان سرکار فرماندی کہ قبول نفلاں دی عبادت دے برابر ہے۔ ایک لمحے دا فکر کرنا، ہن سمجھ کچھ یقین آیا گل تے کہ ایک لمحے دا غور و فکر کرنا کڈی وڈی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً اتنی بڑی عبادت ہے کہ سرکار دو عالم کا ایک فرمان اور پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں عالم جب علم میں غور و فکر کرتا ہے نا تو ایک لمحے کا غور و فکر کرنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ بابا جی، غور و فکر اصل میں اتنی بڑی عبادت ہے جس سے ہم لوگ اکثر بابا جان گزر جاتی ہے نظروں سے۔
بات میری ختم ہونے والی لمبی نہیں ہے، یہ تھی میری ابتدا جو بات کرنا چاہتا تھا، اب آگے صرف بات پیش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور و فکر کرنے سے بندے میں کیا ہوتا ہے بابا جی؟ یہ ہے اس سے اگلی آیت، سورہ آل عمران کی اگلی آیت۔ آیت پہلی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی دن اور رات کے بدلنے سے مراد اس کائنات کے چلتے نظام پر غور کرنا ہے۔ اچھا، اس غور کے نتیجے میں ان پر تبدیلی کیا ہوتی ہے، ان پر آتا کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بابا جی جڑے عقل والے غور کرتے ہیں پھر انہاں اتنے تبدیلی پتہ کی آتی تھی؟ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں بابا جی، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے، لیٹے ہوئے زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اللہ شاہ جی گل پہنچی جی بھی جڑے پھر انہوں تے ہوندا کی او کھڑے ہون یا بیٹھے ہون یا لیٹے ہون، انہاں دے دل چ ہر ٹائم یاد اللہ موجود رہندی ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تین ہی حالتاں ہوندیاں بندے تے جی پوری زندگی دے وچ۔ اللہ کریم کڈا تو واقعی علم تیرے تے، علم تیرا ہی خزانہ ہے۔ تین گلاں دے وچ انسان دی پوری زندگی بند کرتی، یا کھڑا ہے تے یا بیٹھا ہے تے یا لیٹا ہے، تین ہی حالتاں نے۔ فرماندے نے وہ تیناں حالتاں دے وچ اللہ نو یاد رکھدا ہے۔ اللہ جڑا زمین و آسمان دی خلقت تے غور کردا ہے او دی اے ہو جاندی کہ وہ ہر تیناں حالتاں دے وچ ہر وقت اللہ یاد کردا رہندا ہے۔ اللہ بابا جی یاد کردا رہندا ہے تے کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا تو کچھ بھی فضول خلق نہیں کیتا۔ اللہ وہ غور کردا ہے بابا جی ہر ٹائم، تے پھر یہ کہندا ہے کہ پروردگارا تو تے کچھ بھی فضول پیدا نہیں کیتا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگارا بے شک تو پاک ہے۔ بابا جی پھر وہ جدوں غور کردا ہے، فکر کردا ہے، فکر کر کے او پھر اللہ دی انج یاد کردا ہے، پروردگارا تو پاک ہے، اس طرح پاک ہے کہ تیری تخلیق بھی کوئی بیکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا ایک جملہ ہے فقنا عذاب النار۔ بابا جی اہل ایمان دی دعائے پروردگارا سانو مہربانی کر عذاب جہنم تو محفوظ فرما۔ ہن ذرا اس سلسلے دی کڑی ملے گی بابا جی، القرآن مالین والیم مال قرآن، ہر پوری زندگی حدیث یاد کرنے والوں اگر کوئی فرد اس گل تو تھوڑا جہا پیچھے سی کہ قرآن کریم چ سب تو زیادہ آیات کدے بارے نازل ہوئیاں نے، ویکھو سمجھو کہ جڑے ایمان والے نے وہ لمحہ لمحہ اللہ نو یاد کرتے نے تے مگروں سچ سمجھ کے او خبر دین والیاں دیاں خبراں تے یقین کر کے، اللہ اکبر، او علم پہنچاؤن والیاں ہستیاں دے علم پہنچائے تے سرکار دو عالم دیاں دتیاں خبراں تے امیر المومنین دیاں دتیاں خبراں تے انہاں نو انج یقین ہو جاندا ہے، وہ آندے نے پروردگارا یہ سب کچھ تو بے مقصد پیدا نہیں کیتا تے پا کے تو مہربانی کر کے سانو تو عذاب جہنم تو محفوظ کر دے۔ اللہ بابا جی وہ جان جاندے نے انہیں کلام مجید 2000 تو زیادہ قیامت تے اپنے عذاب بارے آیتاں نازل کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ جڑے غور و فکر نہیں کر پاؤندے وہ اے مطلب نو نہیں سمجھ پاندے۔
کہ 2000 تو زیادہ آیتاں کیوں نازل کیتیاں نے؟ اللہ ایتھے فقیر دے پہنچاؤن دا مطلب ختم ہویا۔ اہل ایمان دا ایکان دا اے لازم ہے بابا جی کہ او خبراں کلن والے مخبر دی خبراں تے پکا یقین کر لوے، انج یقین کر لوے کہ او دا لمحہ لمحہ یقین دی حالت چ گزرے۔ بابا جی او ستا ہے، او کروٹ بدلن ڈیا ہے، او کم کرن ڈیا ہے، او بیٹھا ہے، ہر وقت او دے دل دے وچ، او دے قلب دے وچ، او دی غور دے وچ او ذات نال رشتہ جڑیا ہوئے۔ اللہ او ذات دی تخلیق دے اتے غور و فکر دے ذریعے او دی یاد دا رشتہ جڑیا ہوئے، اور او دی یاد دا رشتہ بابا جی جدے نال جڑ جائے، بس لوگ آ گئے تو میری گل بھی مکی، پریشان نہیں ہونا۔ او دی یاد نال جدا رشتہ پاجی جڑ گیا، یقین کریو او بندے نو کہنا نہیں پے گا بندیا تو نماز پڑھ، اعظم صاحب انہوں کہنا نہیں پے گا بندیا تو جھوٹ نہ بول، یقین کرو انہوں کہنا نہیں پے گا، انہوں کہنا نہیں پے گا بندیا تو نیک کام کر۔ وجہ کی یہ او زمین و آسمان تے کائنات دی خلقت تے غور کر کے جان لیندا ہے کہ کتھوں آیا تے کتھے جانا ہے تے کنی ک دیر ایتھے رہنا ہے، اللہ اکبر، تے میں کم کی کرنے، اللہ اکبر، او خود ہی غور و فکر کر کے سمجھ جاندا ہے۔ او امیر المومنین علیہ السلام دیاں بھیجیاں ہوئیاں خبراں تے یقین کر لیندا ہے، انہاں دے دسے ہوئے فرامین تے عمل کردا ہے، انہوں کہنا ہی نہیں پیندا بندیا کہ تم آ چیزاں تے غور کر۔ بابا جی اے اگر موقع ہوئے تے انہوں اگے گل نو توریے تے دساں کہ اے ایمان دی پہلی منزل جے کہ جدو بندے دا رابطہ اللہ نہ جڑ جائے، انج جڑ جائے بھی او دی صبح ہوئے تو انہوں یاد کردیا ہوئے، بابا جی وہ بستر تو اٹھے تے جانے موت ورگی نیند تو بعد اٹھاؤن والا زندگی دین والا کڈا مہربان ہے، اللہ اکبر۔ اے اپنے اے ڈھانچے نو کھڑا کرن دی ہمت میرے چ کوئی نہیں، اگر بندہ ایویں ہی اٹھ پیندا بابا جی تے معصومین علیہ السلام کیوں ہر رکعت تو بعد بحول اللہ بقوت ہی کو مواد کہندے سی، وہ ہر رکعت اٹھن تو بعد او دے کھڑے ہون دی توفیق دا شکریہ ادا کردے سی۔ جدو بندہ بابا جی انج غور کرن ڈے پیندا ہے، یقین کیجیو خود بخود گناہاں تو دور ہو جاندا ہے، وہ خود بخود نیکیاں اختیار کر لیندا ہے، وہ یقیناً ایمان دی کم از کم پہلی منزل تے پہنچ جاندا ہے۔ ایمان والےو اہل بیت علیہ السلام نے تانوں سانوں پہلی منزل دی تبلیغ نہیں کیتی، ایمان والےو تانوں سانوں فکر کرن دی محمد و آل محمد نے انج تبلیغ کیتی جے کہ تسی 9ویں درجے دے سلمان دی پیروی کر لو، اللہ 8ویں درجے دے ابو ذر تک پہنچو۔ محمد و آل محمد دی تعلیمات تے انج آلہ نے پروردگار عالم سانوں عقل والے دا ابتدائیہ جڑا اپنے آپ کو عقل مند کہے او دی پہلی صفت تے پہلی شرط اللہ نے جڑی قرآن کریم چ نازل کیتی کہ وہ زمین و آسمان تے غور کر دیں۔ آجو سجی غور کر دیں، سانو اللہ اینی تے توفیق دے نا مولا۔ پلیز تمام علی والے احتیاط کرن، سوچن کہ زمین و آسمان دی خلقت تے منو پیدا کرن چو دے کی مقاصد نے۔ جدو مقصد تے خود غور کر لے گا بابا جی کسے نو سمجھانا نہیں پے گا، اپنے آپ نظام سدھا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم خلقت انسان دی تے سب تو وڈی نعمت ساڈی ہدایت محمد و آل محمد دی شکریہ دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو پہلی منزل ہے کہ زمین و آسمان تے غور کر کے اپنی خلقت تے غور کرے، وہ منزل ہی بڑی بلند جتھے وہ آن کے اپنے ہادیاں دا شکریہ ادا کرن ڈے پوے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔